استخارہ دین میں بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جیسے قرآن سکھاتے ہیں نا اہتمام سے، حضور علیہ السلام استخارہ اتنے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے، بہت اس پر زور دیتے تھے کہ استخارہ کرو، بلکہ کئی روایتوں میں ایسا آتا کہ جو آدمی استخارہ کرے گا وہ شرمسار نہیں ہوگا، بعد میں وہ ناکام نہیں ہوگا۔ مگر استخارے کا تصور غلط ہو گیا، ہر چیز ہماری ٹیڑھی ہو گئی کہ لوگوں نے اس کو جادو منتر کی طرح کی چیز بنا لیا، کسی سے جا کر پوچھو استخارہ نکالے میرا کام ٹھیک ہوگا، یعنی یہ کام ہے غلط، یہ نہیں دین میں کہیں آتا، نہ کوئی جان سکتا کہ کل کیا ہوگا، یہ علم اللہ تعالیٰ نے بالکل مکفر رکھا، بند ہے، کوئی نہیں جان سکے گا کہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں سو آپ دائیں طرف اور اتنے دن پڑھتے رہو کوئی خواب آئے گا، یہ جعلی بات ہے، یہ زمین میں آپ ہی ساتھ ملا دیے، دین میں یہ استخارہ نہیں۔ استخارہ کیا؟ خیر کی دعا کرنا، کوئی خواب نہیں آئے گا، کوئی اطلاع نہیں آئے گی، کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں مشورہ بھی کریں، خود بھی سوچیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے خیر مانگیں۔ استخارہ کا لفظی معنی خیر مانگنا، کہ اللہ تو جانتا ہے قادر مطلق، اگر یہ کام اچھا تو ہونے دے، ورنہ کوئی رکاوٹ ڈال دے اور کسی اچھی طرف ہونے میں متوجہ کر دے۔ یہ ہے نیت سے بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے سچے دل سے دعا کہ اچھا ہے تو ہونے دے، ورنہ کسی اچھے کام کی طرف ہمیں متوجہ کر دے۔ دین میں استخارہ ایسا ہی، نہ کوئی خواب کا ذکر ہے، نہ سونے کا، نہ کوئی اور اطلاع کا، کوئی قرآن مجید سے استخارہ کرتا دوسرے، یہ اپنے جاہلی تصورات ہیں، دین میں نہیں۔ خیر کی دعا کرنی خلوص سے کہ سب کچھ مالک تیرے ہاتھ میں ہے، اچھا کام ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچنے دے، نہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے۔ دو رکعتیں پڑھ کے